السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا مسلما اما بعد۔ احباب و اخوات، ایک سوال کئی احباب نے کیا ہے، اس کا جواب میں آپ احباب کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں کہ شریعت نے اس پر کیا رہنمائی کی ہے۔ بہت سارے بھائی خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، سوال و جواب بھی شروع کر دیتے ہیں، اور واقعی ہوتا ہے سوال و جواب شروع۔ تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ زمین میں مول صاحب زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، اس ضمن میں شریعت کا کیا حکم ہے، علماء اکرام مفتیان اعظام اس پر کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز اور دیگر مفتیان اکرام نے جو فتویٰ دیا ہے، تو اس میں شیخ ابن باز کا سر فہرست فتویٰ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر زمین ایک آدمی نے اپنے لیے خریدا ہے، اس پر گھر بنانے کے لیے، یا پھر جو ہے گھر بنا کر اس پر کرائے پر دینے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں ایسی زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر آدمی فروخت کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے زمین خریدا ہے، تجارت کرنے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے، جیسے بہت سارے بھائی خریدتے ہیں کہ ابھی جو ہے اتنی سستی ہے زمین، ہم لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ لگا کے لے لیں گے، البتہ جو ہے 5 سال بعد 10 سال بعد بیچیں گے تو کروڑوں میں بیچیں گے۔ اس طرح سے تجارت کی غرض سے کوئی زمین خریدتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہر سال واجب ہوگی۔ اور مفتیان اکرام نے جو رہنمائی کی ہے، اس پر یہ رہنمائی کی ہے کہ ہر سال جو زکوٰۃ وہ ادا کرے گا، بہت سارے احباب اس میں تشویش میں رہتے ہیں کہ زکوٰۃ مان لیجیے ادا کرے گا تو وہ جو ریٹ میں خریدے ہیں اس پر زکوٰۃ دیں گے، یا پھر جو ہے کیسا رہے گا۔ تو ہر سال جو اس زمین کا ویلیو جو رہے گا، اس زمین کی جو قیمت رہے گی ہر سال، پچھلے سال جو قیمت تھی اس کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس سال اس زمین کی قیمت کیا ریٹ کیا ہے، اس ریٹ کے حساب سے اس زمین کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے۔ تو اس طرح سے بیچے جانے والے زمین، تجارت کے غرض سے خریدی گئی زمین، ایسی زمین پر جو ہے آپ کو زکوٰۃ لگے گی۔ اس ضمن میں ابو داؤد شریف کے اندر سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان نخرج الصدقہ مما نعدہ للبیع، ہم ہر اس مال سے زکوٰۃ نکالیں جسے ہم بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے تیار رکھتے ہیں۔ شیخ ابن باز نے اس طرح کا جو ہے فتویٰ ذکر کیا ہے، اور درست بات یہی ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔